بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے کوہاٹ ڈویژن کے غیور دوستوں اور بھائیوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جلسہ گاہ میں پہنچ چکے ہیں. ابھی ہم باقاعدہ اس جلسے کا آغاز کرتے ہیں. میں سب سے پہلے ہمارے سابق صوبائی صدر اور سابق صوبائی وزیر سید ظاہر علی شاہ سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. آج سب سے پہلے میں امجد افریدی صاحب اور ان کے جو بزرگ ہیں ہمارے سب کے بزرگ شمیم افریدی صاحب جو آج میزبانی کر رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی یہاں کی روایت کے مطابق چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہاں کا روایتی جو قلعہ ہے وہ پیش کریں گے. تو شمیم افریدی صاحب اور امجد افریدی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ جو ہے میں ابتدائی کلمات کے لیے سینیٹر شمیم افریدی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے ابتدائی کلمات جو ہے یہاں پر پیش کریں. جناب سینیٹر شمیم افریدی صاحب. بلاول بھٹو تا سلام پیش کام کہ دیکھ خطی بنے اگر آواز دل تھاکی خواہ و انشاءاللہ دب خوابی چدا ٹھول پاکستان بنے دلان آئیوی چدی ماں پکھلی کی تھاکی خواہ دب بطوری علاقے کے دلان آئیوی. بھٹو بے نظیر بلاول بھٹو زرداری دا یاد وساتو پیغام درکئی دا علی علاقہ دا حلقانی مولا دا توتا پیغام درکئی چی دی مات خاخلوسی دا ٹھولا علاقہ دی پیپل پارٹی دی جبلو نبی ڈاکوی دی پیپل پارٹی دی خلقو نبی ڈاکوی دی پیپل پارٹی بوٹو نبی بھی دی پیپل پارٹی بھی ارمانی بھی دی پیپل پارٹی بھی صبحی اخیرنی ایتانی سوال ضرورت نیستا تا چنن راغلی ایمو کمبولیے ایمو کمبولیے ایمو کمبولیے بوٹ تا سلام پیش کرو چتنی بو علاقے تراغلی و بگو مدد خیر فرختی رو گردوالی یو دل بیا موتا آواز ایمان آواز سر آواز بلال کو بلال آواز رہنا والا یا زمور بگونے مدد دلون دو یا تو سرو گڑے ہو بلال بلال دا خبری یاد ساتو شکر دا کمی شبا ما بلاول سنا وکلا و دیگه شبی باندې بیا ټینګ وسو و دا ټینګې ګونه وسره جواب راکو چرور په مخره خای مورا وسره ځوان دا همت لري طاقت اشتاره ګرځېدای هر هغه کمال پکې ده چې کوم کمال مور کې وو هغه کمال پکې ده چې کومې په نیکه کې وو هغه کمال پکې ده چې کومې په پلار کې وو دا ټول کمالونه ډکې دي دا یوه فرشته ده فرشته د دغې فرشتې
قدر وکړو د دې اسلام ځایو کو او د دایمات ورکو چې تاسو د کورنۍ نه خلاص کی تاسو د عذاب نه خلاص کی تاسو د فرښتو نه خلاص کی والسلام خادم مشر شمیم افریدي صاحبو دا تاسو ورود دا یو ریکوست دی کوم دلته رش وګړه کیلا فراشي تکلا دا شاته دغه طرف ته ډېر رش وګړه دلته راشه مقامات تاسو راځي مقامات ګیټ سره کوم کسان دی مقامات راځي دغه پاس زدارسي مونږ یو پارٹی سابق MNA دلتا پسٹیج موجود ہے ذوق تخواست کاما پیر دلاور شاہ صاحب کا کیا ایسی اکبر مختصر خطاب کو پیر دلاور شاہ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بلاول بھٹو چیئرمین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ صوبائی قائدین مرکزی قائدین اس کو میں ویلکم کرتا ہوں کوہاٹ آنے پہ اور امجد آفریدی شمیم آفریدی سینیٹر اور اس کے پورے خاندان پیپلز پارٹی میں شمولیت پہ اس کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بلاول صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں جس طرح کا ایک لاڑکانہ سندھ میں ہے تو دوسرا لاڑکانہ کوہاٹ ہے اور کوہاٹ پہ پیپلز پارٹی کے احسانات ہیں سب سے پہلے خوشحال گڑھ پل جو کہ 4 ارب کا منصوبہ ہے جو میں نے زرداری کے سامنے رکھا اور زرداری صاحب نے کوہاٹ اور جنوبی اضلاع کے لیے منظور کیا ہے اس کے علاوہ کوہاٹ میں جہاں بھی آپ دیکھیں گیس یونیورسٹی روڈ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس سے ہزاروں خواتین مستفید ہو رہے ہیں اور میں آپ کو کوہاٹ آنے پر ایک بار پھر ویلکم کرتا ہوں لیکن صرف ایک گلہ کرتا ہوں کہ آپ کے آنے سے مجھے کسی قسم کا اطلاع نہیں تھا اگر اطلاع ہوتا کیونکہ آج اسٹیج پہ میرا نام بھی نہیں ہے کیونکہ میں رہ چکا ہوں اور پیپلز پارٹی میں مجھے کسی نے شامل نہیں کیا ہے بلکہ سٹنگ MNA تھا اور پیپلز پارٹی میں نے خود جوائن کی ہے لیکن صوبائی صدر اور سیکرٹریوں سے اور آپ کے سیکرٹریوں سے میں نے رابطہ کیا کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا آج یہ جلسہ انشاءاللہ پہاڑوں تک ہو جاتا لیکن خیر انشاءاللہ ہم مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہیں آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ تینوں صوبائی سیٹیں اور قومی سیٹیں ہم آپ کو گفٹ میں دیں گے تھینک یو سو مچ شکریہ آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں اس ڈویژن اور جنوبی اضلاع پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے احسانات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں میرے دوست پیر دلاور شاہ نے 1-2 چیزوں کی بات کی لیکن تفصیلاً بات چیئرمین صاحب کریں گے یہاں کی ریالٹی کے متعلق یہاں کے گیس کے مسائل کے مطابق یہاں کے پیٹرولیم کے مطابق جو اس وقت PTI کی حکومت جو اس خطے پہ اس صوبے پہ اور خاص کر اس علاقے پہ جو ظلم کر رہی ہے ہمیں پتہ ہے کہ جتنا ظلم اس علاقے سے ہو رہا ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس علاقے کے ساتھ اس علاقے کے بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی میں اس کے بعد آج کے میزبان اور اس شخص کو دعوت دوں گا جب پاکستان پیپلز پارٹی ایک مشکل وقت سے گزر رہی تھی ایک مشکل وقت تھا اور ایک مشکل ٹائم ہے جب لوگ اقتدار کی طرف جانے کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ اپوزیشن کی صفوں میں کھڑے ہونے کو پسند کر رہے ہیں یہاں کے آپ کے اور ہمارے یہاں کے کئی دفعہ منتخب شدہ MPA یہاں کے شیر جناب
امجد افریدی صاحب سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. امجد افریدی صاحب. اس سے پہلے کہ میں امجد صاحب کو تقریر کے موقع دوں، میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو باقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹوپی پہنائیں اور ان کی باقاعدہ طور پر سرکاری طور پر جو ہے شمولیت ہو. شمیم افریدی صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب شمیم افریدی صاحب کو اور امجد افریدی صاحب کو صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زاوال خپل مرګرو ته چې دا ویلوړ دي دا د خپل راوښو مهرباني وکړو داسې راتېر شو مخکې راتېر شو داسې د مرګري ټول مخکې راته شو خوليار باندې راشو مخکې راتېر شو داسې د کوم مرګري ویلوړ دي دوی چې مخکې راتېر شو مخکې قبلي طرف ته راشو راوړې ګو راشو شابه زه د بلاول بھٹو صاحب ډېر مشکور او احسانمند یم چې هغه نن کوهاټ ته راغلی او هر کله راشي او انشاءالله نن د پیپل پارټي هغه دور به دوباره ثابتوو چې په کوم دور کې پیپل پارټي قومي او صوبایي سیټونه به د کوهاټ نه ګټلو دې بعد به انشاءالله په د کوهاټ ضلع کې صرف او صرف پی ټي آی وي. Oh sorry, یہ بات وہ صرف پاکستان پیپل پارٹی خلا میں غلطہ شو خفانہ شو غلطی رو نہ وشو موفید نہ غورم زید دوسو مشکور ہے میں سنمند ہے میں چنان دوسو کم اعتماد پا مومن دے وکرلو او دده تا راغلو دا جلسامو کامیاب وکړه دا مو په ما اعتماد نه ده کړی دا مو په بلاول بھٹو صاحب باندې اعتماد کړی ده دا مو په پیپل پارټي باندې اعتماد کړی ده او دا انشاءالله که خیر وي پیپل پارټي ګډ لکه څرنګه همایون خان یې چې ملکړ د پیپل پارټي ګډ ده اوس د همایون خان یم چې انشاءالله کوهاټ به د پیپل پارټي ګډ وي که خیر وي. پارٹی ته ویني لوړلې څه مسله ده څه خبره ده تا خو درې ځلې آزاد سیټ ګټلې ده ته پیپل پارټي ته ویني لوړې ما ته چې زه که پیپل پارټي ته ولاړم چې ما د خپلو ټولو ملګرو سره مشوره کړې ده ټولو مشورت بعد لوړ یم اوس ځکه پیپل پارټي ته لوړ یم چې پیپل پارټي د پاکستان ټولو نه زنا پارٹی ہے. مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے پیپل پارٹی میں شمولیت کیوں کی ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے پیپل پارٹی میں شمولیت اس لیے کی ہے کہ پیپل پارٹی پاکستان کی سب سے پرانی پارٹی ہے. میں اس لیے پیپل پارٹی میں شمولیت کرتا ہوں. یہ پیپلز کی، یہ لوگوں کی، یہ ورکروں کی پارٹی ہے، یہ غریبوں کی پارٹی ہے. ان کو غریبوں کا احساس ہے. پھر مجھ سے پوچھا گیا کہ عوام کے لیے پیپل پارٹی نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا عوام کے لیے پیپل پارٹی نے سب سے پہلے خوشحال گڑھ برج کا تحفہ دیا ہے جس کا افتتاح یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیا تھا. جب زمینیں 2000 روپے کنال تھی، آج خوشحال گڑھ برج کی وجہ سے زمینیں 20 لاکھ روپے کنال پہنچ گئی. یہ فائدہ ڈائریکٹ عوام کو چلا گیا. یہ فائدہ ڈائریکٹ اس ضلع کے، اس حلقے کے لوگوں کو پاس گیا. یہ فائدہ
خوشحالی آئی اس وجہ سے. پیپل پارٹی نے اپنے دور میں 31 دیہات کو گیس دی, 31 دیہات کو. باقی پارٹیاں بتائیں جو انصاف کی باتیں کرتی ہیں, وہ بتائیں کو ہاتھ دلی کے لیے آج تک کیا کیا ہے. کوئی ایک میگا پروجیکٹ بتا دیں, ایک. اگر ایک میگا پروجیکٹ بتایا, میں اس سے اعلان کرتا ہوں کہ میں استعفا دے دوں گا اس کے لیے. پاکستان پیپل پارٹی اس ملک کے لیے ان کی جو خدمات ہیں, بے نظیر شہید بیوی کی, ستاری صاحب کی, ابھی ہمارے قائد, نوجوان قائد بلاول بھٹو صاحب ہیں, وہ کو ہٹائیں. میں نے پیپل پارٹی میں شمولیت کی ہے اور آخری دم تک, مرتے دم تک پیپل پارٹی میں رہوں گا. خاص بھی اولی نے تو کچھ پتہ نہیں لگا چلتا نہیں چلتا ہے. جی بٹھو, جی بٹھو, جی بلاول, آواز ملا کی, جی بٹھو. انشاءاللہ دا ویدا تو سنن کا خلم کہ 200 مدد دے بعد دا دریوائی حلقے کا خیلی سراد قومی انشاءاللہ دا ابو بلاول سے اب تک توفیق کی ولدوں کا خیر بھی. انہیں موت سیاست کا کو خبر ہو, میری سیاست کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں 3 دفعہ اس حلقے سے انڈیپینڈنٹ منتخب ہوں. میرے حلقے کے دوستوں کا, میرے حلقے کے عوام کا مجھ پہ اعتماد ہے. ہر دفعہ انڈیپینڈنٹ کھڑا ہوتا ہوں, ہر دفعہ جیتتا ہوں, اور اس دفعہ پیپل پارٹی سے کھڑوں گا اور بھاری عرصہ چلتی ہے اسی طرح جیتوں گا. میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا, لیکن چیئرمین صاحب کی توجہ ایک بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں. چیئرمین صاحب, یہ ہمارا علاقہ تیل اور گیس سے مالا مال ہے. آئینی طور پہ, قانونی طور پہ کوہاٹ ڈویژن کا حق بن ہے. ہمیں 5 سال سے گیس روایتی نہیں ملی ہے, 5 سال سے. یہ گیس روایتی نوشہرہ ثوابی میں خرچ ہوئی ہے. اس ڈویژن کا حق وہاں خرچ ہوا ہے. 14 ارب روپے ہمارے بنتے ہیں اس کوہاٹ ڈویژن کے, 14 ارب روپے. ہائی کورٹ کا ڈیسیزن ہے کہ 2.5 ارب روپے ہر 6 مہینے میں کوہاٹ کو دیے جائیں. اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوتے. ادھر کہتے ہیں انصاف کی حکومت ہے. یہ انصاف ہے؟ کہاں کا انصاف ہے؟ عوام رل گئے ہیں, عوام کھانے کو ترس گئے ہیں, مہنگائی آسمان پہ پہنچ گئی ہے. لہذا میں آپ سے آخر میں اجازت چاہتا ہوں. باقی باتیں میرے چیئرمین صاحب کے ساتھ کریں گے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد آپ اس ضلع میں پاکستان پیپل پارٹی کو اس طریقے سے کامیاب کریں گے جیسے 3 دفعہ انڈیپینڈنٹ آپ نے مجھے کامیاب کیے. وجہ زور سرور وجانا, نور سرا کی کوانٹی ہوگی وجانا. جی بٹو, جی بٹو, جی بلاول. یہ تھے ہمارے نئے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے یہاں کے ممبر صوبائی اسمبلی امجد افریدی صاحب. انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, یہاں کے مسائل کا ذکر کیا. جو ظلم اس حکومت نے, اس انصاف کی حکومت کے دعوے داروں نے خاص کر رائلٹی کے حوالے سے اس علاقے پہ کی, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. اگر وہ گیس کی بات ہو, تیل کی بات ہو, اور سب سے بڑی بات کہ یہاں کے علاقے سے پاکستان سب سے زیادہ تیل پیدا کرتا ہے, اور یہ واحد علاقہ اور صوبہ ہے جس میں آئل ریفائنری نہیں ہے. میں اس کے بعد
اپنے صوبائی صدر کو دعوت دینے سے پہلے یہ بھی ریکویسٹ کروں، کیونکہ جب پاکستان پیپلز پارٹی ایک تاریخی ڈاکومنٹ سائن کر رہی تھی، 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ، جتنے بھی تاریخی چیزیں ہوئی، اس وقت ہمارے اس وقت کے صوبائی صدر صاحب صوبائی وزیر خزانہ تھے، تو میں ان سے کہوں گا کہ اس حوالے سے بھی یہاں کی عوام کو جو ہے انفارم کریں، بتائیں، اور ان کو دعوت دینے سے پہلے میں اپنے ان دوستوں کو جو گیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ لوگ آ رہے ہیں، ذرا راستہ کھولیں اور آپ بالکل سامنے آ جائیں۔ تو میں اپنے صوبائی صدر انجینئر ہمایوں خان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب انجینئر ہمایوں خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ موجود پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، شہید بابا کے نواسے، شہید بی بی کی لخت جگر اور یہ مرد حر محسن خیبر پختونخوا جناب آصف علی زرداری صاحب کے فرزند بلاول بھٹو زرداری صاحب، اسٹیج پہ موجود پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر معزز قائدین، سینیٹر شمیم افریدی صاحب، ہمارے بھائی امجد افریدی صاحب، اور پنڈال میں موجود پاکستان پیپلز پارٹی کے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ جی بھٹو ساتھیوں، سب سے پہلے اپنے چیئرمین صاحب کا انتہائی مشکور ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کا ڈیمانڈ جو کافی دنوں سے تھا، اور جب بھی میں کوہاٹ کا دورہ کرتا تھا تو اب ہمیشہ یہی درخواست کرتے تھے کہ ہمارے چیئرمین صاحب کوہاٹ تشریف لائے، تو اللہ کے فضل سے آج یہ چیئرمین صاحب کی محبت، شفقت اور آپ لوگوں کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پیار، چیئرمین صاحب ہمارے ساتھ کوہاٹ کی اس عظیم دھرتی پہ موجود ہیں۔ میں ہمارے راستے میں جو ساتھی پھنسے ہوئے تھے جلوسوں کی شکل میں، ابھی جلسہ گاہ پہنچے ہیں، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ ساتھیوں، شمیم افریدی صاحب، امجد افریدی صاحب، اور اس سے کچھ دن پہلے ہمارے اس طرزوں سے جسٹس ابن صاحب اور اس کے خاندان کے باقی ساتھیوں کو کی پیپلز پارٹی کی شمولیت کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح شہید بابا کے زمانے میں، جس طرح شہید بی بی کے زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کا گھر تھا، انشاءاللہ ہماری تنظیموں کے ساتھ مل کے ہم ان کی محنت سے، ہم ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی آئندہ الیکشن میں کوہاٹ سے تمام سیٹیں سویپ کریں گی انشاءاللہ۔ اور امجد افریدی بھائی نے مجھے، اللہ کرے کہ اس کا یہ دعویٰ صحیح ثابت ہو، ہم سمجھتے ہیں
کہ لاڑکانہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، مالکنڈ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ اور میں امجد افریدی صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم سارے مل کے انشاءاللہ تعالی کوہاٹ کو ایک دفعہ پھر ہم لاڑکانہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ ساتھیو، فیصل بھائی نے این ایف سی ایوارڈ کی بات کی، 8ویں ترمیم کی بات کی۔ بخیر علیہ ٹول، بخیر علیہ رو، بخیر بخیر، السلام علیکم۔ السلام علیکم دوستانو، جس طرح فیصل بھائی نے بات کی، ہم راستے میں بھی آ رہے تھے اور چیئرمین صاحب سے اسی بات پہ ڈسکس کر رہے تھے۔ جب امجد افریدی صاحب اور صوبائی کابینہ کی میٹنگ مرد آہن جناب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ایوان صدر میں ہو رہی تھی، تو اس کی کوہاٹ کے بارے میں کیا رہی تھی؟ امجد مجھے یہ سیکنڈ کرے گا اس بات کو، ظاہر شاہ صاحب سارے کھڑے کہ وہ اس بات کے گواہ تھے کہ وہ یہی اس کی سوچ تھی، وہی اس کے ذہن میں تھا کہ رائلٹی انشاءاللہ کوہاٹ کو ملے گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ کوہاٹ میں بے روزگاری ختم کرنے کے لیے ہم اس گیس سے وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کریں، ہم بجلی پرووائڈ کریں اور یہاں پہ بے روزگار لوگوں کو روزگار۔ ساتھیوں، میں تفصیل سے بات نہیں کروں گا، چیئرمین صاحب بات کریں گے، لیکن میں اس موقع پر آپ پیپلز پارٹی کے تمام دوستوں کا، تنظیم عہدیداروں کا، امجد افریدی، پیر صاحب، جتنے بھی ساتھی ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس جلسے کو کامیاب کیا اور اس جلسے میں محنت کی، اور میں اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا انتہائی مشکور ہوں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں انشاءاللہ ہو گیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ چیئرمین صاحب اور بھی دورے کریں گے۔ رات کو اس پہ ڈسکشن ہوئی، پورے صوبے کا اور پورے ہر ضلع کا انشاءاللہ چیئرمین صاحب دورہ کریں گے، اور اپنے کارکنوں کی رائے کے نتیجے میں اپنے کارکنوں کے مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے پارٹی کی آئندہ پالیسی انشاءاللہ مرتب کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی غریب مزدور کی پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی محنت کش کی پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہماری غریب ماؤں بہنوں کی پارٹی ہے۔ تو میں انشاءاللہ آپ کو تسلی دیتا ہوں کہ آپ کی محنت، ہماری ٹیم کے محنت، اور ہمارے چیئرمین صاحب اور جناب آصف علی زرداری صاحب کی گائیڈنس سے انشاءاللہ خیبر پختونخوا آئندہ الیکشن میں ایک شاندار رزلٹ دے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی پارٹی ابھرے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چیئرمین صاحب کے سپیچ میں وہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، ٹائم آپ چیئرمین صاحب لیں گے، اور آپ جن کا انتظار کر رہے ہیں، تو میں فیصل کریم کنڈی صاحب سے یہی درخواست کروں گا کہ چیئرمین صاحب کو دعوت دے تاکہ آپ سے مخاطب ہو۔
کم ملمانه راله ملګری راله هغو ته زه هرکلی وایم. چیئرمین صاحب لږ ساعت کې تاسو مخامخ خطاب کوي. ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ آج اس وقت میں جب ایک کروشل الیکشن سینٹ کا الیکشن پورے پاکستان میں شروع ہے، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا، یہاں پر آئے. میں جنوبی اضلاع اور خاص کر کوہاٹ کے دوستوں کو کہوں گا کہ جب چیئرمین بلاول صاحب اسٹیج پہ ہیں تو ان کا فقیر المیاد استقبال کریں تاکہ پتہ چلے کہ یہاں کے لوگوں کی محبت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، کوہاٹ کو نمائندگی ملی. ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوہاٹ سے گورنر منتخب کیے، ان کو صوبائی کابینہ میں بھی نمائندگی دی، ان کو جو ہے مرکزی کابینہ میں نمائندگی دی، اور ہمیشہ کوہاٹ کو اپنا بھرپور حصہ دیا. تو میں انشاءاللہ ہمارے مستقبل کے وزیر اعظم اپنے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور کون سے خطاب کریں. وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے کوہاٹ کے بھائیوں، السلام علیکم. جیے بھٹو. آج میں بہت ہی خوش ہو رہا ہوں کہ ہم نہ صرف کوہاٹ کے سرزمین پہ موجود ہیں، آپ نے ہمارے لیے اس گرمی میں، اس موسم میں اتنا شاندار استقبال کیا ہے، ہمیں ویلکم کیا ہے. ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں. اور خاص طور پہ جو سینیٹر شمیم افریدی صاحب اور ایم پی اے امجد افریدی صاحب آج کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا سینیٹر اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایم پی اے بن رہے ہیں. ہم ان کو پاکستان پیپلز پارٹی میں، ہم آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی میں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا سفر کے آغاز ہے، اور ہم افریدی خاندان کے ساتھ مل کے اس علاقے کے عوام کی خدمت کریں گے، اس علاقے کے عوام کے مسائل انشاءاللہ تعالی حل بھی کریں گے. اور پختونخوا کے عوام کو اس نالائق، نااہل، ناجائز حکومت سے بھی ہم مل کے بچا دیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس صوبہ کے عوام کے خاص رشتہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور یہاں کے عوام نے مل کر 1973 کے آئین کو، بھٹو شہید کا اسلامی جمہوری آئین کو
18वीं तरमीम की सूरत में बहाल किया। पख्तूनख्वा के आवाम को वो हुकूक दिलवाए थे जो जिनके लिए वो नस्लों से जिदोजहद कर रहे थे। हमने पख्तूनख्वा को खैबर पख्तूनख्वा का नाम देकर यहाँ के अवाम को शिनाख्त दिलवाया। हमने सूबाए खुद मुख्तारी के हुकूक दिलवाए। और जैसे जिक्र हो रहा था कि चाहे वो गैस हो या ऑयल हो, आईन में आपका हक है। सबसे पहला हक उन्हीं लोगों का होता है जहां से वो साइल निकलता है, चाहे वो गैस हो चाहे वो तेल हो, उसका रॉयल्टी आपका हक है, उसका मालिक आप हो। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हमने भुट्टो शहीद का आईन को बहाल किया था। हमने सीपैक की बुनियाद रखा था। सीपैक की बुनियाद इसलिए रखा था कि हमने यहां के अवाम को फायदा पहुंचाना था। हमने पसमानदा इलाके को फायदा पहुंचाना था। हमारा सोच ये था कि गिलगित से लेके पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों तक, गिलगित से लेके बलोचिस्तान का गवादर पोर्ट तक हम चाइना के साथ मिलके मुआशी तरक्की ले आ सकते हैं। अफसोस के साथ कि ये नालायक हुकूमत इस मंसूबा को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मंसूबा पे गो स्लो का पॉलिसी रख रहे हैं और आपको आपका हक नहीं दिलवा रहे हैं। ये वो मंसूबा है जिसकी बुनियाद सदर जरदारी ने रखा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मुआशी इनकलाब को आना है। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके अवामी हुकूमत बहाल करेंगे ताकि हम सीपैक मंसूबा को भी बहाल कर सकते हैं, उसकी असली रूट पे काम कर सकते हैं, जो पसमानदा इलाके के से गुजरते हैं, जो आपके इलाके से गुजरते हैं। हमने हमेशा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस मुल्क की अवाम की खिदमत की। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के गरीब अवाम को आवाज दिया, आपको वोट का हक दिया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हमेशा इस मुल्क के गरीब अवाम की खिदमत थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर मशहूर थे कि जब बेनजीर आएगी तो रोजगार लाएगी। और ये इसलिए मशहूर था कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो गरीब अवाम को रोजगार दिलवाती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ना सिर्फ हमारे भाइयों को रोजगार दिलवाती थी मगर हमारे बहनों को भी रोजगार दिलवाती थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पिछले दौर में, सदर जरदारी के दौर में हमने मुल्क भर में रोजगार दिए थे। हमने ना सिर्फ रोजगार दिया था मगर हमारा बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा किया, 100% इजाफा किया। हमने तनख्वाह में इजाफा किया, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 150% इजाफा किया। हमने जो हमारा बहादुर सिपाही है, हमारे फौज है जो सरहदों पे लड़ रहे थे उस वक्त, जो दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे थे, जो शहीद हो रहे थे, उनके लिए उनकी तनख्वाह में भी हमने 175% इजाफा किया। हमने हमेशा मुआशी बहरान का सामना करते हुए कमजोर तबकात को, गरीब तबकात को तरजीह दी है। और जब से ये नालायक नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत आया है,
वफाक में 3 साल से और यहाँ 8 साल से राज कर रहे हैं। उन्होंने गरीब के सारा हकूक सलब किए हैं। उन्होंने कोशिश किया है कि आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का खात्मा हो। उन्होंने कोशिश किया है कि आपका NFC अवार्ड को वापस लिया जाए, आपका 18वीं तरमीम को वापस लिया जाए, आपका सूबे के हुक पे डाका डाला जाए। मगर हर मौके पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमहूरी कुव्वतें उनके साजिशों का मुकाबला करते रहे। और इंशाअल्लाह ताला हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो 18वीं तरमीम को, वो NFC अवार्ड को, वो यहाँ के अवाम के हकूक को हम किसी को आंचने आने देंगे। हम आपकी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये धांधली ज़दा हुकूमत, ये धांधली ज़दा हुकूमत, ये नालायक हुकूमत, ये सिलेक्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान में एक मुआशी बहरान पैदा किया है। जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब आवाम की ख्याल रखती थी, तरीके इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम को महंगाई की सुनामी में डुबा दिया है। तरीके इंसाफ की हुकूमत में पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है, जो हमारा महंगाई की परसेंटेज है, वो आजकल अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी ज्यादा है। और जो हमारा मुआशी तरक्की की ग्रोथ रेट है, वो नेगेटिव में चला गया है, वो 0 से भी नीचे है। और हम अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी हमारा मुआशी ग्रोथ में हम उनसे भी पीछे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मिलकर हम ऐसे अवामी हुकूमत बनाएंगे, हम ऐसे अवामी हुकूमत बनाएंगे जो गरीब का ख्याल रखे, महंगाई का मुकाबला करके आपका महंगाई में भी कमी लेकर आएंगे, रोजगार में इजाफा करेंगे और इस मुल्क को इस मुआशी बहरान से भी हम निकालेंगे। ये जो हुक्मरान है, जो कठपुतली है, इनमें वो सलाहियत नहीं है कि वो ये मुल्क चला सके, इनमें वो अहलियत नहीं है कि ये हमारा मईशत चला सके। ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। इमरान ने, PTI ने करप्शन के खिलाफ नारे उठाए, हर जगह पहुंच के करप्शन 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 कह के PTI की बुनियाद रखी। लेकिन जब उनको हुकूमत का मौका मिला तो पूरी दुनिया कह रही है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि PTI की हुकूमत के दौर में करप्शन में कमी नहीं, इजाफा हुआ है। जिसका मतलब है कि तरीके इंसाफ की हुकूमत करप्शन में सबसे आगे है, करप्शन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। और इसके बारे में आप सबसे ज्यादा जानते हो, आप इन्हें 8 साल से भुगत रहे हो। आपको पता है कि तरीके इंसाफ ने सारे करप्शन के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आपको पता है कि BRT मंसूबा में क्या हो रहा है। मुल्क में सबसे महंगा तरीन मेट्रो का मंसूबा है, सबसे महंगा तरीन नामुकम्मल मेट्रो का मंसूबा है। और उसमें तारीखी करप्शन किया गया है। बिलियन ट्रीज में करप्शन, मालिम जब्बा में करप्शन, अलीमा बाजी के सिलाई मशीन्स में करप्शन, पापर जॉन्स के स्कैंडल में करप्शन, जगह जगह करप्शन ही करप्शन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि जब तक हम इस मुल्क में हर पाकिस्तानी के लिए एक कानून नहीं होगा, जब तक करप्शन के लिए
ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا کہ چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ فوج میں ہو، چاہے وہ جوڈیشری میں ہو، سب کے لیے ایک قانون ہونا پڑے گا۔ سب کے لیے جب ایک قانون ہوگا تو پھر ہم اس کرپشن کی ناسور کو ختم کر سکیں گے۔ ساتھیوں، ہم اس حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس نالائق حکومت کا ہر میدان میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم نے حال ہی میں پورے ملک سے بائی الیکشنز میں، چاہے وہ پختونخوا ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے سارے کے سارے بائی الیکشنز میں حکومت کو شکست دلوائے ہیں۔ یہ ثابت ہوا ہے کہ پاکستان کے عوام پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، پاکستان کے عوام جمہوریت کے ساتھ ہے، پاکستان کے عوام پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے۔ اور اب ہم مل کے حکومت کا مقابلہ سینٹ الیکشنز میں کر رہے ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ حکومت کو سینٹ میں بھی ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ ہم ان کو نہ صرف یہاں پختونخوا میں مگر اسلام آباد میں بھی ان کو للکار رہے ہیں۔ ہم پختونخوا سے ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ فرحت اللہ بابر صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا جنرل سیکرٹری ہے، وہ ہمارا امیدوار ہے اور انشاءاللہ تعالی جلد امجد افریدی صاحب بابر صاحب کو خیبر پختونخوا اسمبلی سے کامیاب کروائے گا۔ اور ہم اسلام آباد کی سیٹ سے یوسف رضا گیلانی صاحب سابق وزیر اعظم کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا امیدوار کھڑا کیا ہے۔ جب سے ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے تو حکومت بہت ہی پریشان ہے۔ یہ تو آپ کا جمہوریت کا پارلیمان کا کامیابی ہے کہ الیکشن تو ہو رہا ہے، مگر آپ کا اس سٹیپ سے آپ نے پہلی بار حکومت کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنا ہی ایم این اے سے بات کرے، وہ اپنا ہی ایم پی اے سے بات کرے، وہ اپنا ہی اتحادیوں سے بات کرے، مگر اب بہت دیر ہو چکا ہے۔ وہی ایم این ایز ہم سے بھی رابطے میں ہیں، وہ اتحادیوں ہم سے بھی رابطے میں ہیں۔ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے موقع ہے، یہ ممبران پارلیمان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ ثابت کر دے، وہ اس الیکشنز میں ثابت کر دے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں یا کٹ پتلی کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا وہ پختونخوا کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں یا کٹ پتلیوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا وہ جمہوری عوامی امیدوار کے ساتھ کھڑے ہیں یا پی ٹی آئی ایم ایف کے امیدوار کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اگر آپ کے ممبران نیشنل اسمبلی حفیظ شیخ صاحب کو کامیاب کرواتے ہیں تو پھر وہ آئی ایم ایف کے ساتھ دے رہے ہیں، وہ مہنگائی کے ساتھ دے رہے ہیں، وہ پھٹتی ہوئی بے روزگاری اور غربت کے ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ سید یوسف رضا گیلانی اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ دے رہے ہیں تو پارلیمان کا ایک آواز اٹھ جائے گا، پارلیمان کا عزت میں اضافہ ہوگا اور یہ جمہوریت کی کامیابی ہوگی، یہ آپ کی کامیابی ہوگی۔ ہمارا جو جد و جہد اس حکومت کے خلاف ہے،
इस सिलेक्टेड निजाम के खिलाफ है। ये एक दिन का जिदोजहद नहीं है, ये एक दिन का जिदोजहद नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जिंदगी, पूरा जिंदगी मेहनत करेंगे कि हम हकीकी जमहूरियत बहाल करें, कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अवाम करे। जब तक हम वो हुकूक जो भुट्टो शहीद ने आपसे वादा किए थे, जो बीबी शहीद ने आपसे वादा किए थे, जब तक हम वो वादा पूरा नहीं करते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम इस हुकूमत को घर बेच देंगे। हम अब सेनेट में मुकाबला कर रहे हैं। सेनेट के बाद आपको पता है, सेनेट के बाद आपको पता है कि लॉन्ग मार्च होना है। सेनेट इलेक्शन के बाद आपको मालूम है कि लॉन्ग मार्च होना है। उस मार्च के लिए आप अपना तैयारी पकड़ो, आप अपना तैयारी पकड़ो। इंशाअल्लाह ताला मुल्क के कोने कोने से जमहूरी कारकुन निकलेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन निकलेंगे, कोहात से अफरीदी साहिबान के क़यादत में काफिला निकलेंगे। हम सब रवाना होंगे इस्लामाबाद तक, और इस कठपुतली को, इस नालायक नाजायज वज़ीर आज़म को, जो आपके लिए एक बोझ बना हुआ है, आपको मिसाइल में धकेल दिया है, इंशाअल्लाह ताला हम इसको घर बेच देंगे और एक ऐसा अवामी हुकूमत मुंतखब करेंगे जो आपका मसाइल दूर कर सकते हैं, जो आपका मसाइल